بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسپین میں طیارے کی ایمرجنسی لینڈنگ، متعدد مسافر فرار۔ ایران نے امریکہ کا جہاز چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ قیدیوں نے پہلے سے پھانسی کا درست وقت نہ بتائے جانے پر حکومت کے خلاف مقدمہ کر دیا۔ اگر ایران نے جوہری ہتھیار حاصل کر لیا تو پھر مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک جوہری بن جائیں گے۔ اسرائیل۔ نماز کا مذاق اڑانے والا نوجوان مظفر گڑھ سے گرفتار۔ انڈیا میں ہاسپٹل کے کرونا وارڈ میں آگ لگنے سے 10 افراد جان سے گئے۔ امریکہ میں 5 سے 11 سال کے بچوں کی ویکسینیشن، کوئی رویا تو کوئی حیران۔ چلاک بندر جو اپنی چیز لینا جانتا ہے۔ دنیا کے ویران ترین صحرا بھی عالمی بھوک کو مٹا سکتے ہیں۔ سوئی کے بغیر ویکسین لگانے والا روبوٹ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسپین کے ایک مصروف ترین ایئرپورٹ کو اس وقت 4 گھنٹوں کے لیے بند کرنا پڑا جب ایمرجنسی لینڈنگ کرنے والے ایک طیارے کے متعدد مسافر وہاں سے فرار ہو گئے۔ ایئرپورٹ کے حکام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مراکش سے ترکی جانے والے طیارے نے بحر روم کے جزیرے ملورکا پر میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے ہنگامی لینڈنگ کی۔ جزیرے کی سول گارڈ پولیس کے مطابق بیمار مسافر کو طیارے سے نکال کر ہاسپٹل پہنچانے کے دوران موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 20 مسافر فرار ہو گئے۔ تفتیش کار اس مفروضے پر بھی کام کر رہے ہیں کہ اسپین میں غیر قانونی طور پر داخلے کے لیے طبی ایمرجنسی کی صورتحال شاید جان بوجھ کر پیدا کی گئی ہو۔ جس مسافر نے خرابی صحت کی شکایت کی تھی، جب اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے طبی معائنے کے بعد ان کو مکمل صحت یاب قرار دیا، جس پر حکام نے غیر قانونی امیگریشن میں معاونت کے الزام میں حراست میں لے لیا۔ بیمار مسافر کو ہاسپٹل لے جانے والا مسافر بھی موقع سے غائب ہو گیا۔ ایئرپورٹ حکام کے مطابق سیکیورٹی کے اس واقعے کی وجہ سے جزیرے پر آنے والی 13 فلائٹس کو دیگر ایئرپورٹس کی جانب موڑ دیا گیا ہے، جبکہ 16 پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ ایئرپورٹ کو 4 گھنٹے بند رکھنے کے بعد رات کے پروازوں کے لیے کھول دیا گیا۔ خلیج عمان میں ایرانی اور امریکی بحریہ کا ٹکراؤ ہوا اور نتیجے میں ایران نے امریکہ کا جنگی جہاز اپنی تحویل میں لے لیا۔ امریکی حکام نے الزام لگایا ہے کہ ایران نے اس کا آئل ٹینکر اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جبکہ ایران کا دعویٰ ہے کہ قبضے میں لیا گیا آئل ٹینکر ایرانی تیل چرانے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے اسے تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ ایران کی آرمڈ فورسز نے ایک فوٹیج جاری کی ہے جس میں دونوں ممالک کی بحری فوجوں کا ٹکراؤ دکھایا گیا ہے۔ دوسری طرف اسپین لا پالما کے آتش فشاں کو لاوا اگلتے مسلسل 47 روز ہو گئے ہیں۔ اب تک شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ ریکارڈ راک اخراج کے سبب ساری پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ لاوا 6 سے 8 ماہ تک پھوٹتا رہے گا۔ جاپان میں سزائے موت کے 2 قیدیوں نے پہلے سے پھانسی کا درست وقت نہ بتائے جانے پر حکومت کے خلاف مقدمہ کر دیا ہے۔ جاپان میں اس سزا کے حوالے سے ایسا نظام ہے جس کے تحت قیدیوں کو اس سزا کے بارے میں صرف کچھ گھنٹے قبل ہی بتایا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار کو قیدیوں نے ذہنی اذیت کا باعث قرار دیا ہے۔ جاپان، جہاں 100 سے زائد قیدی اس سزا کے منتظر ہیں، ان چند ترقی یافتہ ممالک میں سے ہیں جہاں اب بھی یہ سزا دی جاتی ہے۔ جاپان میں عام طور پر سزا سنانے کے کافی عرصے بعد سزائے موت دی جاتی ہے۔ کئی دہائیوں سے حکومت قیدیوں کو سزا سے تھوڑی دیر پہلے ہی مطلع کرتی تھی، تاہم 2 قیدیوں نے اس عمل کو چیلنج کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ نظام غیر قانونی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ قیدیوں کو پہلے سے نوٹس دیا جائے، کیونکہ تاریخ سے متعلق غیر یقینی صورتحال کے باعث ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قیدیوں کو اکثر صرف 1 یا 2 گھنٹے پہلے ہی اطلاع دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ان کے پاس اپنے وکیل سے رجوع کرنے یا مقدمہ درج کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ ہر صبح گارڈ کے جوتوں کی آواز سن کر وہ اس ڈر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید آج سزائے موت کا دن ہے۔
اس سے پہلے دوستو جاپان میں ایسی سزا کے مجرموں کو قبل از وقت نوٹس دیا جاتا تھا، لیکن یہ عمل 1975 میں روک دیا گیا تھا۔ ایسے مجرموں کو آنکھوں پر پٹی، پیروں میں رسی اور ہاتھوں میں ہتھکڑی باندھ کر ایک جگہ لے جایا جاتا ہے اور پھر اس کو اس دروازے پر کھڑا کر کے یہ سب کچھ کھول دیا جاتا ہے جہاں سزا دینی ہوتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی نے ایرانی حکومت نظام کو پوری دنیا کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے جوہری ہتھیار حاصل کر لیا تو پھر مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک جوہری بن جائیں گے۔ ایران کا جوہری وجود اسرائیل کے مفاد میں نہیں ہے اور اس کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ نفتالی نے اپنے اتحادی بڑی طاقتوں پر زور دیا کہ ایران پر دباؤ جاری رکھنا چاہیے اور اس سلسلے میں اپنی کوششوں کو یکجا کرنا چاہیے۔ امریکہ کی سابق سفیر نکی ہیلی نے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ پر تنقید کی کہ اس نے اپنے اتحادیوں کو ایران کے مقابلے میں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ یورپی یونین نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی جوہری معاہدے کے معاملے سے مشترکہ کمیٹی کا اجلاس 29 نومبر کو ویانا میں ہوگا، جس میں چائنا، فرانس، جرمنی، روس، برطانیہ اور ایران کے نمائندے شرکت کریں گے۔ پاکستان مظفر گڑھ کے تھانہ شاہ جمال پولیس نے اسلام کا مذاق اڑانے اور نماز جیسی عظیم عبادت کو بیہودہ رقص میں بدلنے کی ایکٹنگ کرنے والے نوجوان کو گرفتار کر لیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر بے شرم انسان کو گرفتار کرو ٹرینڈ بھی چل رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے نماز کا نعوذ باللہ مذاق اڑانے والے نوجوان کی ویڈیو پر سخت نوٹس لیا۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر مظفر گڑھ پولیس نے فوری ایکشن کرتے ہوئے ملزم آصف کو مظفر گڑھ کے علاقے شاہ جمال سے گرفتار کر لیا۔ انڈین ریاست مہاراشٹر میں احمد نگر کے سول ہاسپٹل میں کورونا کے مریضوں کے لیے مختص وارڈ میں آگ لگنے سے 10 افراد مارے گئے، جبکہ دیگر مریض شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ انڈین ٹی وی چینل NDTV کے مطابق کورونا کے مریضوں کے مختص وارڈ میں 17 مریض موجود تھے۔ آگ کو بجھا دیا گیا ہے، تاہم آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ امریکہ میں 5 سے 11 سال کے بچوں کی ویکسینیشن، کوئی رویا تو کوئی حیران ہوا۔ اس سے پہلے 12 سال اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں کی ویکسینیشن ہو رہی تھی۔ بچوں کو فائزر کی ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ ایک بچی لیوی فراز 7 برس کی ہیں، ان کو ویکسین لگاتے وقت سرنج سے شدید ڈر لگ رہا تھا۔ 5 برس کی کائلا ڈرم نے ویکسین لگانے سے پہلے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ ویکسین لگانے کے لیے بچے والدین کے ساتھ اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ خوف زدہ تھے تو کچھ حیران۔ جو بچے ویکسین لگوا چکے وہ شدید خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ کورونا کی وبا کی وجہ سے دوستو امریکہ سمیت دنیا بھر میں اسکول بند ہو گئے تھے۔ لاک ڈاؤن کے دوران بچے گھروں تک محدود تھے۔ بندر ایک چالاک اور ہوشیار جانور مانا جاتا ہے جو اپنی حرکات سے لوگوں کو جینا بھی دو بھر کر دیتے ہیں۔ بندر کی ایک مزاحیہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں اسے بڑے پنجرے کے اوپر بیٹھے ایک آدمی کا چشمہ اپنے ہاتھوں میں لیے دکھایا گیا ہے، جسے وہ واپس نہیں کر رہا تھا۔ لیکن اکثر ویڈیوز میں دیکھا گیا ہے کہ بندر سے اگر کچھ لینا ہو تو اسے بدلے میں کوئی چیز دینا پڑتی ہے، جس کے بعد وہ چیز واپس لوٹا دیتا ہے۔ ویڈیو میں بھی کچھ ایسے ہی مناظر دیکھنے میں آئے ہیں۔ مذکورہ ویڈیو میں دیکھا گیا کہ شخص اس بندر سے اپنا چشمہ لینے کے لیے اسے جوس کا ڈبہ دکھاتا ہے اور اپنا چشمہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم بندر اس شخص کو اس وقت تک چشمہ واپس نہیں کرتا جب تک اسے جوس نہیں مل جاتا۔ چلی میں دنیا کا سخت ترین اور بے رحم اتاکاما ریگستان موجود ہے، جو زمین پر خشک ترین علاقہ بھی ہے، لیکن یہاں پودوں کی صورت میں موجود جنیاتی خزانہ نہ صرف اب بلکہ آنے والی نسلوں میں بھی غذائی مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہاں اب بھی زراعت اور کھیتی باڑی ہو رہی ہے، جس کی وجہ یہاں پائے جانے والے وہ عجیب و غریب پودے ہیں جو انتہائی ناموافق حالت میں بھی غذا اور غذائیت دونوں فراہم کر رہے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ دنیا بھر میں وسیع رقبہ گرمی اور خشک سالی کی لپیٹ میں ہے اور یہاں کے پودوں کی جنیات کو سمجھ کر تیزی سے بدلتے خطوں میں بھی
ذرائع کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ ماہرین نے اتاکاما ریگستان میں پھلنے پھولنے والے درختوں اور پودوں پر سنجیدہ تحقیق شروع کر دی ہے۔ عالمی بھوک ختم کرنے کا یہ ایک اہم اور مؤثر طریقہ ہوگا، جس کو کہتے ہیں کہ خاک چھاننا۔ اس تحقیق میں سائنسدانوں نے واقعی خاک چھانی ہے اور 10 سال کی محنت سے 22 ایسے مقامات سے پودوں کے نمونے لیے ہیں جو انسان کے کام آ سکتے ہیں۔ ان پودوں کے تمام نمونوں اور مٹی کے ذرات کو احتیاط سے تجربہ گاہ لایا گیا اور تحقیق کے لیے مائع نائٹروجن میں محفوظ کیا گیا ہے۔ پھر محفوظ کردہ پودوں کی تفصیلی جینیاتی تقریر پر تحقیق کی جائے گی۔ ماہرین کا ہدف ہے کہ کسی طرح امائنو ایسڈ کی جینیاتی اساس کو سمجھا جائے جن کی بدولت پودے خون جلا دینے والی گرمی میں بھی پھلتے اور پھولتے ہیں۔ ایک قدرے نئی ٹیکنالوجی سے 256 ایسے جین تلاش کیے گئے ہیں جو تبدیل ہو کر ان پودوں کو سخت جاں بنا رہے تھے۔ یعنی اگر یہ جین کسی پودے میں ڈالے جائیں تو وہ کئی طرح سے سخت حالات جھیلنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور یہی ان ماہرین کی تحقیق کا مرکز بھی تھا۔ تحقیق مزید بتاتی ہے کہ اس صحرا میں دالوں، عالموں اور دیگر سبزیوں کے قریب قریب اجناس بھی اگ رہی ہیں۔ گویا یہ علاقہ ایک جینیاتی حل فراہم کرتا ہے جس کے تحت ہم مستقبل میں دنیا کی ایک بڑی تعداد کو وافر غذا فراہم کر سکتے ہیں۔ سوئی کے خوف سے ویکسین سے بھاگنے والے لوگ اب مطمئن ہو جائیں کہ ایک روبوٹ انہیں سوئی کی تکلیف کے بغیر ویکسین لگا سکتا ہے۔ اس روبوٹ کا نام کوبی رکھا گیا ہے، جسے کینیڈا کی یونیورسٹی آف واٹرلو کے سائنسدانوں نے تیار کیا ہے، جو بہت تیزی سے لوگوں کو ویکسین لگاتا ہے۔ پہلے سے رجسٹر شدہ افراد کسی ایسے کلینک پر جاتے ہیں جہاں یہ روبوٹ موجود ہوتا ہے۔ ویکسین لگوانے کے لیے روبوٹ کیمرے کے 3D سینسر مریض کی شناختی علامت کو پڑھتے ہیں۔ اس تصدیق کے بعد روبوٹ بازو اندر بھری ویکسین سے ایک خوراک کھینچتا ہے، پھر وہ مریض کے بازو کو دیکھ کر 3D نقشہ بناتے ہیں۔ اس دوران مصنوعی ذہانت AI والا سافٹ ویئر ویکسین لگانے کی مناسب ترین جگہ کی شناخت کرتا ہے۔ اس کے بعد روبوٹ کا بازو انسانی جلد سے تھوڑا سا مس ہوتا ہے اور بال سے بھی باریک سوراخ کے ذریعے ویکسین کو ایک پریشر سے اندر داخل کر دیتا ہے۔ یہ روبوٹ بہت تیزی سے انسانوں کی بڑی تعداد کو ویکسین لگاتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔